میں آپ سے یہ گزارش بھی کرتا ہوں کہ اگر آپ کے بچے اور بچیاں، ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اگر یہ بیان لائیو نہیں سن پا رہے ہیں تو آپ بعد میں ان کو پیار سے سنوائیں۔ میرے امت کی یہ نوجوان میری امت کا مستقبل ہے، میرے ملک کا مستقبل ہے، بہت کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے ان کے اوپر۔ میرے بچوں، میرے عزیز نوجوانوں، پلیز بی سیریس۔ بڑے بڑے چیلنجز آنے والے ہیں تمہارے سامنے۔ ہم ایک ایسے دور میں پیدا ہوئے ہیں، اور خصوصاً ہمارے نوجوانوں کی نسل جو اس وقت 20s اور 30s میں ہے، میرا خیال یہ ہے کہ ان کی زندگی میں بہت بڑے بڑے چیلنج آئیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ ہم جو 60s کراس کر گئے، 60s کے اوپر چلے گئے، ان کی زندگی میں بھی بہت بڑے بڑے چیلنجز آ سکتے ہیں چند سال میں، بہت میجر چینجز، بہت میجر چینجز اور میجر چیلنجز۔ ایک چیز قسمت میں لکھی ہوئی، تقدیر میں ہے طے، ڈٹرمائنڈ ہے، بالکل طے ہے، ویل پروگرامڈ ہے کہ یہ ہوگا، تو یہ تمنا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ یہ نہ ہو۔ نہیں، ہمیں ان چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے طریقے سیکھنے ہوں، اپنے اندر ہمت جٹانی ہو۔ میں بھی اس وقت صرف اتنا اشارہ کر رہا ہوں کہ یہ دنیا ایک زبردست تبدیلی کے دور سے گزر رہی ہے۔ اب تو ہر کس و ناقص کی زبان پر یہ بات آ رہی ہے کہ کورونا وائرس کے بعد یہ دنیا وہ نہیں رہے گی جو پہلے تھی۔ ہر شخص کی زبان پر یہ، اس پر آرٹیکلز لکھے جا رہے ہیں، ڈیبیٹس ہو رہی ہیں، بہت زبردست تبدیلیاں اس دنیا میں آئیں گی، اور یہ وہی تبدیلیاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بیان کر چکے ہیں، اللہ کے رسول بتا چکے ہیں۔ اس وقت ہم کو ایک بات کی یہ بھی ضرورت ہے کہ ہمارے اندر ایک مینٹلی ہم پریپیئرڈ ہوں، ایجوکیٹڈ ہوں، اویئر ہوں کہ کیسے ہم کو گزرنا ہے ان واقعات سے جو آنے والے ہیں۔ الٹیمیٹلی وہ ساری باتیں درست ثابت ہو جائیں گی جو اللہ نے اپنے کتاب میں اور اللہ کے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شفقت بھری آگاہیوں میں، وارننگز میں تفصیل سے بیان فرمائی۔ اس کے لیے نوجوانوں، تمہاری زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ مجھے بہت سے میسیجز ملتے رہتے ہیں، بے شمار میسیجز، دعاؤں کی درخواست کے لیے۔ میں اس وقت نوجوانوں سے اور آپ سب سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں نوجوانوں کے ان میسیجز کا انتظار ہے کہ آپ تفصیل سے سمجھائیے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے۔ بتائیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے اس دور کے بارے میں کیا کیا بتایا تھا۔ دنیا بڑی تیزی کے ساتھ اپنے آخری دنوں کی طرف بڑھ رہی ہے، اور یہ بڑی بڑی جو باتیں آج کل ہو رہی ہیں یہ سائنس ہیں، لیکن میں اس وقت یہ باتیں سب بتانا مناسب سمجھوں گا جب مجھے یہ اطمینان ہو جائے کہ میری محبوب، اللہ کے محبوب کی امت کے نوجوان لاکھوں کی تعداد میں سننا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں۔
تب مجھے لگے گا کہ مجھے اب کچھ باتیں کھول کر بیان کر دینی چاہیے۔ بے شک رمضان مبارک کا یہ مہینہ، اور اس میں تو اللہ نے ہم کو ایسا فارغ کیا ہے، اللہ اپنی فیصلوں کی حکمتوں کو بہتر جانتے ہیں، ایسا فارغ کیا ہے کہ ہماری دوڑتی بھاگتی مشغول زندگی میں وقت ہی نہیں ہوتا تھا کہ ہم کچھ سنجیدہ باتوں کو سنیں، کچھ اچھی سنجیدہ کتابوں کا مطالعہ کریں، کچھ بہت ہی سنجیدہ ٹاپکس پر غور کریں، آپس میں بات چیت کریں۔ لیکن اب تو کالجز بند، یونیورسٹیز بند، اسٹیڈیم بند، کھیل کے میدان بند، بازار بند۔ اب اگر آباد ہے تو اسپتال، اور آباد ہے تو قبرستان۔ تو موقع دے دیا اللہ نے۔ اس لیے خاص طور پر یہ والا رمضان اپنی تربیت کے لیے اور مغفرت اور تقوی، ان دونوں نعمتوں کو حاصل کر لینے کے لیے ایک خاص رمضان ہے، ایک اسپیشل اوکیزن ہے، اور علم حاصل کرنے کا کروڑوں کی تعداد میں لوگ ہیں جو کالجز میں پڑھے ہوئے ہیں، پڑھ رہے ہیں یونیورسٹیز میں، مبارک ہو، لیکن قرآن نہیں سمجھتے۔ انہیں کچھ نہیں معلوم کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے۔ زیادہ سے زیادہ وہ نماز جانتے ہیں، وضو جانتے ہیں، دو چار چیزیں اور جانتے ہیں، بس ختم۔ بہت ہی پور نالج ہے ان کی اسلام کے بارے میں۔ یہ ایجوکیشنل سسٹم کی نحوست ہے جو اس وقت دنیا میں چل رہا ہے۔ اللہ کرے کہ میں اس رمضان میں مختلف ٹاپکس پر بات کر سکوں۔ ہمیں کیسا ایجوکیشنل سسٹم چاہیے، اس پر بھی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کرے مجھے یاد رہے کہ ہم اپنے بچوں کو کیسی تعلیم دلوائیں، اور جو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں کالجز میں پڑھ رہے ہیں وہ اس کے پڑھنے کے ساتھ اپنی اسلام کو کیسے سمجھیں، کیونکہ اسلام از دا اونلی سولوشن فار سروائیول آف دا ورلڈ۔ یہ دنیا، اس وقت دنیا کی ضرورت ہے اسلام۔ اکنامک سسٹم موجودہ تباہ ہو گیا، بالکل برباد کر دیا اس نے دنیا کو۔ لیکن ان موضوعات پر بات کرنے میں تو تب اچھا لگتا ہے نا جب پتہ چلے کہ سننے والے اس صلاحیت والے بھی سن رہے ہیں، جو لوگ ان باتوں کو سمجھ سکتے ہیں، جو اکنامک سسٹم کو کچھ سمجھتے ہیں، جو پولیٹیکل سسٹم کو کچھ سمجھتے ہیں، کیا ہو رہا ہے دنیا میں۔ دنیا میں کیا دوبارہ انصاف واپس آئے گا، یا اسی ظلم، بھیانک ظلم، دن رات بڑھتے ہوئے ظلم، ایکسپلائٹیشن کے ساتھ ہی یہ دنیا چلتے چلتے ختم ہو جائے گی، یا اس میں ایک دور انصاف کا ایک بار پھر آنا ہے؟ اس بارے میں بھی بہت کچھ صاف صاف بتایا گیا ہے۔ اور وہ انصاف کا دور کب آئے گا، کس کے ذریعے آئے گا، ہماری کیا ذمہ داری ہوگی، یہ سب باتیں بھی اس قابل ہیں کہ ان پر آپس میں گفتگو کی جائے۔ ہماری دینی گفتگوؤں اور بیانوں کی سطح کو بلند ہونا چاہیے۔ ہماری گفتگوؤں کو اس زمانے کے حالات کے ساتھ جوڑ کر پیش کیا جانا چاہیے، تاکہ اسلام ریلیونٹ لگے ہمارے لوگوں کو۔ ایک پاس کی کہانی، ماضی کی داستان صرف سمجھ میں نہ آئے، ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ ہمارے پریزنٹیشن کی بھی بعض وقت خرابی ہوتی ہے کہ ہم اسلام کو اس طرح پیش نہیں کر پاتے
جس سے وہ لوگ جو اسلام کو بالکل نہیں جانتے، وہ نہیں سمجھ پاتے کہ اسلام کا موجودہ دور کے چیلنجز کے مقابلے میں کیا رہنمائی ہے۔ بس آخر میں تمام بھائیوں اور بہنوں سے، اپنے عزیز نوجوانوں سے، بچوں اور بچیوں سے، اپنے جگر کے ٹکڑوں سے، اپنی ملت کے مستقبل سے بہت محبت کے ساتھ یہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنی زندگی کو آؤ ہم سب اس مہینے میں بالکل بدل ڈالیں، ایک یو ٹرن لے لیں، ایک کمپریہنسو اور کمپلیٹ چینج اور ٹرانسفارمیشن ہونا چاہیے ہماری زندگی میں، جس کی ہم کو سخت ضرورت ہے۔ اس رمضان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی کو ری سیٹ کرنے کا موقع دیا۔ شکوے شکایت نہ کریں کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، یہ تو ہو گیا۔ اب تو اس کے ساتھ میں جینے کا طریقہ بھی سیکھنا ہے اور ایسا سبق سیکھنا ہے کہ ہم اور ملک جب نکلے تو اس کے نکلنے کے بعد کوئی خطرناک صورتحال نہ پیدا ہو، ہمارا کچھ بڑا حصہ ہو ملک کو، انسانیت کو ہلاکت سے اور کرائسس سے اور خودکشی سے بچا لینے میں۔ اس طرح کے موضوعات بہت کچھ میرے ذہن میں ہیں کہ جو ان کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، لیکن بس یہی گزارش ہے کہ کچھ یہ اطمینان مجھے ہو جائے کہ جس آڈینس کو میں سنانا چاہتا ہوں وہ سن رہی۔ میں کسی کو بے قیمت سمجھے کہ غلطی سے اللہ کی حفاظت، اللہ کی پناہ مانگتے ہوئے کہتا ہوں کہ ہمارا روایتی طبقہ جو روایتی قسم کی باتوں ہی کو اب تک سنتا رہا، وہ صرف اس سے اب کام چلنے والا نہیں ہے۔ ہمارے پروفیشنلز، ہمارے ڈاکٹرز، ہمارے انجینئرز، ہمارے لائرز، ہمارے جرنلسٹ، ہمارے پلیئرز، ہمارے شاعر، ہمارے ادیب، اور خصوصاً ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں، ہمارے ریسرچ اسکالرز، یہ متوجہ ہوں۔ آپ میں سے جن جن لوگوں کے دوستوں میں ایسے لوگ موجود ہوں، مین اینڈ ویمن، ان کو متوجہ کیجئے اور مجھے اطلاع بھی کیجئے، تاکہ میں کچھ اہم باتیں جن میں میں ان کو بھی شریک کرنا چاہتا ہوں، ان کے اہمیت کے احساس کی وجہ سے، وہ ہماری امت ملت کا بہت قیمتی حصہ ہے، بہت قیمتی حصہ ہے۔ انشاءاللہ میں اس کے بعد کچھ اس قسم کے موضوعات پر کچھ آپ سے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ میرے لیے دعاؤں کا اہتمام کرتے رہیے۔ اللہ مجھے آپ سب کے لیے، پوری امت ثانی برادری کے لیے دعاؤں کے اہتمام کی توفیق بھی عطا فرمائے اور قبول بھی فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ